السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذی الحجہ کی پہلی رات ہے، وہ رات اور وہ راتیں جس کا اللہ پاک جل شانہ نے خاص اہتمام سے میرے رب نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اللہ نے قسم اٹھا لی تو اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت تو کیسے اس میں شک ہو سکتا ہے؟ اس رات میں اللہ پاک سے ہم نے چند لمحوں کے لیے دعا کر لیں، تھوڑے وقت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پوچھ لیں، کچھ عرض کر لیں، کچھ اللہ کے خزانوں میں اپنی دعائیں، اپنی آہیں، اپنا ذکر، اپنی فریاد جمع کرا دیں۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو ان راتوں میں تھوڑا سا حصہ بھی چاہے لیکن اللہ کی یاد میں گزار دے، وہ خوش قسمت ہوگا۔ اور آپ وہ خوش قسمت ہیں جو آج ذی الحجہ کی پہلی رات میں اللہ کے خزانوں سے پا رہے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے لے رہے ہیں۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ ایک خاص اللہ کا نام ہے یا اللہ یا رحمان، ایک اللہ کا خاص نام ہے۔ اس خاص نام میں اللہ کا ذکر کریں گے اور گڑ گڑا کے بھکاری بن کے۔ یہ اللہ کے وہ نام ہیں، ایک تو اس میں ذات ہے اللہ، اور یا رحمان، اس کو تو 11 بار پڑھنے سے ہی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور ان دنوں میں جن دنوں میں قسم والے دن نہیں، اور یہ قسم والے دن ہیں اور قسم والی راتیں ہیں۔ اپنے مسائل کا، اپنے تصورات، اپنی کیفیات کو جمع کرتے ہوئے، اور سب سے ہمارا بڑا مسئلہ اللہ کامل ایمان، کامل اخلاق، کامل اخلاص اور کامل معرفت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اپنے دنیا کے مسائل، دنیا کے غم، فکر، کوڑھن، درد، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے تصور میں لینی ہے۔ آپ جس حالت میں ہیں، وضو ہے یا نہیں، خواتین جس حالت میں ہیں، اگر باوضو ہیں تو اچھی بات ہے، مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن توجہ کا وضو کامل ہو، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ اور آج کی رات میں جو یہ ذکر کرے گا اس کی مشکلات، مسائل، رحمان جادو کا توڑ، بندشوں کا توڑ، مسائل کا حل اور مشکلات کو دور کر دے۔ کیسا مبارک لمحہ ہوگا، اور آج کیسا مبارک لمحہ ہے کہ آپ حضرات اس مبارک رات میں اللہ کے سامنے فریادی ہیں، گریہ کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ اب آخر 3 بار درود پاک پڑھیں گے ہم، اور اس ذکر کو توجہ اور دھیان سے ہم شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ یا اللہ یا رحمان، 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 یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ اپنے نام کی برکت سے، اسم ذات اللہ کی برکت سے، اور اپنے نام مبارک رحمان کی برکت سے پوری امت پہ رحم فرما، ساری انسانیت پہ رحم فرما، سارے عالم پہ رحم فرما۔ عالم کے جتنے انسان ہیں ان سب کی مشکلیں دور فرما، اور سب سے بڑی مشکل مولا ہمیں کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے۔ مولا دل کی دنیا بدل دے، مل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، اور جذبوں کی دنیا بدل دے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، قبر کی زندگی روشن کر دے۔ اس دنیا میں جتنے رخصت ہوئے سب کی مغفرت کر دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی قبروں کو مولا جنت کے بچھونوں میں سے بچھونے عطا فرما، اور جنت کی روشنی میں سے روشنی عطا فرما۔ سدا اپنا فضل، سدا اپنا کرم، اور سدا اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ غیب کے خزانے سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، اور غیب کے خزانے سے ہماری ساری مشکلیں حل فرما۔ اللہ تو کریم ہے، تو کریم ہے۔ پوری دنیا میں تیرے دکھوں کے مارے، غموں کے مارے، مشکلوں کے ہارے، پریشانیوں سے مولا پریشان اور حالات سے غم زدہ، یا کریم آقا ہم فریادیں تجھ سے نہ کریں کس سے کریں، ہم دکھ تجھ سے نہ سنائیں کس کو سنائیں۔ تو ہمارے دکھوں پہ، ہماری فریادوں پہ تو ہی اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے اور تو فضل کرنے والا ہے۔ اے اللہ جو جہاں دکھ کا مارا، غم کا مارا، پریشانیوں کا مارا اور حالات کا مارا، آمین کہہ رہا، ان سب کی آمین کو قبول فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما۔
تو مچھلی کے اندر سنتا ہے یونس علیہ السلام کی، اے اللہ تو سمندروں کے اندر سنے، تو کیڑوں کی، مچھلیوں کی اور بے زبانوں کی سنے۔ ہمیں زبان دی ہے تو نے، پھر مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کریم آقا اپنے غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، مشکلوں کو حل فرما، اور پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، یا اللہ شادی ہو گئی ہے اب نباہ نہیں ہو رہا، اور اس میں مسائل اور مشکلات ہیں، اور اس میں غم، اور اس میں تکلیف، اور اس میں پریشانی ہے، اللہ سارے غموں میں اور ساری پریشانیوں میں تو اپنی رحمت کو متوجہ فرما، تو اپنے فضل کو متوجہ فرما، اور تو اپنے کرم کو متوجہ فرما۔ تیرے کرم اور فضل سے، تیرے رحم اور رحمت سے، تیری عطا اور شفقت سے اے سخی آقا ہمارے کام بن جائیں گے۔ بس تو ایک نظر دیکھ لے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بس تو ایک نظر دیکھ لے ہماری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آقا ہے، تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو کرم فرما ہی دے اور تو فضل فرما ہی دے۔ سخی آقا ہماری ہر مشکل حل فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما، ہمیں ذلتوں، علتوں اور قلتوں سے نکال دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو ناکامیوں کے فیصلے اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کر چکا ہے بدل دے، اور کامیابیوں کے فیصلے کر دے۔ پریشانیوں کے فیصلے اگر ہو چکے ہیں عرشوں سے، اور وہ عرشوں سے فیصلے اتر چکے ہیں، تو ان کو راحتوں میں بدل دے۔ ہماری توبہ قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہماری معافی قبول فرما، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دے۔ تو غنی ہے، تو شہنشاہ ہے، تو لجپال لکھپال ہے۔ اپنے نام کی برکت سے دنیا آخرت کی ساری خیریں، اپنے نام کی برکت سے، اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں اپنے نام کی برکت سے، دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرما، اور سب مشکلیں دور فرما، اور سب پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے دیتا ہے۔ ہمیں لینا نہیں آتا، تو کریم ہے آقا، بن مانگے عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے اولادوں کو دے دے میرا مولا اپنے خزانے غیب سے بیٹے، نعمتیں، راحتیں، رحمتیں، عفو اور عافیتیں بے اولادوں کو عطا فرما، بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے۔ یا اللہ جو ناکام ہیں اور پریشان ہیں اور مشکلات میں الجھے ہوئے، ناکامیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کو خیروں اور عافیتوں کے ساتھ بھر دے، ان کی زندگیوں میں برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ اے میرا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ تو چاہے ہو سکتا ہے، تو چاہ لے، تو چاہ لے مولا، تو چاہ لے، اور ہماری ہر مشکل کو حل فرما اور پریشانی کو دور فرما۔ دنیا کے کسی کونے میں تیرا بندہ اور بندی بیٹھی زاریاں کر رہے، تجھے منا رہے ہیں، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، موسم بتا رہے ہیں، ہوائیں بتا رہی ہیں، فیصلے بتا رہے ہیں، یہ ہماری ناراضگی سے سب کچھ ہوا ہے۔ ہمیں کسی سے اور غیروں سے گلہ نہیں، بس تیری رحمت اور تیرے فضل کا تجھ سے سوال ہے، اور تیرے کرم کا اور تیری عطاؤں کا تجھ سے سوال ہے۔ تو اپنی عطاؤں اور اپنے فضل کو، تو اپنی رحمت کو اور شفقت کو متوجہ فرما دے، ہمارے غموں کو ٹال دے، ہماری ناکامیوں کو دور کر دے، اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ مان جا، تیری منت ہے، مان جا، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اور پوری دنیا میں تیرے بندے اور بندیاں جو دل کی مرادیں اور درد لے کر بیٹھے ہیں، ان کو عطا فرما، اور ان کی فریادوں کو قبول فرما، اور ان کے مسائل کو حل فرما، اور ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ آمین، آمین، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ اعلانات ہیں، ان پہ آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ ہر جمعے تسبیح خانے میں درس ہوتا ہے 11 بجے، آپ تشریف لائیں۔ حکومت کی جو حفاظتی ہدایات پہ ضرور عمل کرے، اس کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لائیں۔ اور ہر جمعرات کو مغرب کے بعد آن لائن ذکر خاص خاتم خواجگان اسم اعظم کا جو ہے وہ دم بھی ہوتا ہے، اور اس کی دعا بھی ہوتی ہے، اور شفائیہ دعا میں آن لائن شرکت کریں۔ مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے لیے بہت توجہ فرمائیں کہ ہر جمعرات مغرب سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اور نیٹ کے ذریعے دعا میں، ذکر خاص میں
شامل ہوں، اور یہ 10 راتوں کا سلسلہ توجہ سے ان 10 راتوں میں شامل ہوں، دعا میں، توجہ میں. اور حتیٰ کہ یہ 10 راتوں کی دعا آپ کسی بھی وقت میں ان راتوں کا اللہ کو حوالہ دے کے، وسیلہ دے کے ہمیشہ یہ دعا سنیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، پریشانی میں پھنس جائیں، تو یہ 10 راتوں کا پروگرام روز ایک پروگرام سنیں یا صبح شام سنیں. شیخ الوظائف کے ہمراہ ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ تھا. انشاءاللہ عید کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہوگا. جادو کیسے ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہوگا. اور آخری پیغام ہمارا ہے کہ واٹس ایپ کو پوری دنیا میں پھیلا دیں. انسانیت کے غم، دکھ، پریشانیاں، مسائل، مشکلات میں ساتھ دیں. وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے لیے ہمارے دلوں میں پیار، محبت، رواداری ہو. تو اس کا حل صرف واٹس ایپ ہے. کوئی بندہ موبائل کھولے تو بکری کی دکھوں اور تکلیفوں سے نجات دلانے والی پوسٹ ہی اس کے سامنے آ جائے. اتنا پھیلائیں، اتنا پھیلائیں، اتنی محنت کریں. ہر فرد یہ کہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، میری درخواست. آج کون سا دن ہے؟ بدھ ہے. بدھ کی فجر سے لے کر جمعے کی، بدھ کی فجر سے لے کر جمعے کی مغرب تک ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے. اور اس میں ایک ساعتیں ہوتی ہیں، خاص الخاص ساعتیں ہوتی ہیں جو صرف ہوتی ان 3 دنوں میں ہیں، فجر سے مغرب تک. فجر بدھ کی، مغرب جمعہ کی ساعتیں ہوتی ہیں، اور ان ساعتوں میں ہی ایک نظام چلتا ہے. اور جو ان ساعتوں میں وظیفہ، تسبیح، خاص عمل کر لے، اس کے لیے غیبی نظام چلتا ہے برکت اور بخت کا، برکت اور بخت کا، برکت اور بخت. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تو نے کہا تھا کہ کتی نے بچے دیے ہیں، کہ جی 8 بچے دیے. کہاں گئے؟ کہ سارے مر گئے. کثرت زندگی میں ختم ہو جائے گی، برکت کبھی ختم نہیں ہو. بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے، برکت ہے. کتی کتنے بچے دیتی ہے، برکت نہیں. اور کتی ختم ہو جاتی ہے، کتے کے ختم نظام ہو جاتے ہیں. اگر کتے کو اللہ نے کرنا ہوتا تو سڑکوں پہ کتوں کے ریوڑ ہوتے جتنے کتے بچے دیتے ہیں. اور بکری کو اللہ نے بنا پھلا کے دکھایا ہے. اور ایک پیغام ہے کہ برکت یہ ہے، کثرت وہ ہے. کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت کبھی ختم نہیں ہو. کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت کبھی ختم نہیں ہو. یا آج کی رات برکت سمیٹنے کی رات ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے. رشتے نہیں ہیں، لڑکیاں بھی بہت ہیں، لڑکے بھی بہت ہیں، مرد بھی بہت ہیں، عورتیں بھی بہت ہیں، رشتے نہیں ہیں. پھر رشتے ہیں تو مجھے اس دن بندہ کہنے لگا، صرف ہماری یہ تسبیح خانے کے جو یونین کونسل ہے، جس میں تسبیح خانہ بھی ہے لاہور کا، مجھے یہ گراف دکھایا، اتنی طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. کہنے لگا آپ نے فلاں کا سنا تھا، انہوں نے اتنے کروڑ روپے، اتنے ارب روپے شادی پہ لگایا، 1 مہینہ شادی نہیں چل سکی. اوپر سے فیصلے نہیں ہوئے. پہلے دن سے ماں نے، باپ نے کہا بیٹی ڈگری، بیٹی فلاں لینگویج، بیٹی کمپیوٹر ٹیوٹر، سب کچھ. میں اس کا انکار نہیں کرتا. بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ بیٹی بخت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مقدر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بخت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مقدر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ تو پہلے دن نہیں بتایا، پہلے دن اس کو احساس اور ادراک ہی نہیں ہے یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان راتوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں. ان راتوں میں ان چیزوں کی قدردانی کرنے والا، گڑ گڑانے والا، بھکاری بننے والا، محتاج بننے والا فیصلے کرواتا ہے. 7 بہنیں تھیں، 7 بہنیں تھیں. ایک بھائی ہوا. ایک صاحب کہنے لگے میری بہن کہتی تھی جو میری تیسری بہن تھی، اس تیسری بہن کی طرف میرے والد نے ایک درویش سے پوچھا کہ ان کے بخت اور مقدر کا میں کیا کروں. کہا کہ رمضان میں ایک رات آتی ہے 11 اور 12، اس میں 12 نفل پڑھ لینا، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ لینا. کہا کہ وہ جو 2 پہلے تھیں وہ تو بیچاری رل گئی ہیں، الفاظ تھے، ان کا کچھ نہ بچا. چونکہ نفل پڑھے تھے تیسری میں، اور تیسری کے بعد جو رب نے سب کو بخت اور بھاگ لگائے، جو رب نے عطا کیا، جو رب نے کرم کیا، جو رب نے شفقت فرمائی، انوکھی دنیا پھر کہا بن گئی، حیرت انگیز دنیا بن گئی، انوکھی دنیا بن گئی. قسمت کے نصیب اور مقدر اپنے ہوتے ہیں، نصیب اور قسمت کے مقدر اپنے ہوتے ہیں. رات کی بات ہے، یہ میرے بچے بیٹھے سحری میں، ایک دوسرے سے سحری بھی کھا رہے، چھیڑ چھاڑ بھی کر رہے، اور میں آپ چپ کر کے بیٹھا سوچ رہا تھا
अज़हकल्लाहु सिन्नका, सदा तुम्हारी मुस्कुराहटें बाकी रहें। तुम्हारा नसीब क्या है, तुम्हारा मुकद्दर क्या है? क्या जिंदगी भर फिर ऐसे इकट्ठा बैठना नसीब होगा? कैसे नसीब होगा? वो किस्मत वालों को नसीब, वो मुकद्दर वालों को नसीब होगा। हाँ। और फिर दिल मेरे अल्लाह की कुदरत की तो दो उंगलियों के दरमियान है। मेरा अल्लाह चाहे मिला दे, मेरा अल्लाह चाहे तोड़ दे। दिल उसके हुक्म में, दिल उसके अमर में, दिल उसकी इजाजत में है। इस दिल के ऊपर मखलूक के किसी फर्द का कोई कब्जा नहीं। वो चाहे दिलों को तोड़ दे, वो चाहे दिलों को मिला दे, वो उसका निजाम है। अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, फिर फर्शों पे फैसले हमारे मुआफिक होंगे, मुआफिक हो। ये अर्शों से राब्ते की रातें हैं, अर्शों से राब्ते की रातें हैं, ये अर्शों से फैसले की रातें हैं, ये अर्शों से गैबी निजाम लेने के रास्ते हैं। या ले ले फैसला करवा ले ले फैसला करवा ले, फैसला करवा ले। दूर दूर से बंदे, पूरी दूर से 3 दिन 5 दिन का सफर करके मेरे बंदे मेरे परदादा के पास आते थे। 1933 में उनका विसाल है, और उनसे आके अमल लेते थे। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी का, उनको बड़ों से खानदानी इजाजत थी, अमल लेते थे। आज की रात वो अमल हो जाए, आज की रात वो अमल हो जाए, और फिर नफल पढ़े जाएं, हर बंदा इनफरादी पढ़ेगा, का कमाल हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पढ़ने वाले की वजह से सबकी कबूल हो जाती है, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिसमें चंद की वजह से सबकी दुआएं कबूल होती हैं, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जिसकी वजह से कबूल हो। उसके जिक्र की बरकत से जब फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, उन फरिश्तों का नूर ऐसा होता है, अल्लाह उनकी वजह से कबूल कर लेता है, नूर ऐसा होता है। और फिर फरमाया, यहां तक एक वाकया सुन ले, वाकया सुन ले। शाह अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, उनका मजार यहां करीब है। उनकी खिदमत में एक बंदा आया, आके उनकी महफिल में बैठा, दुआ मांगी, मसले थे, आपने जिक्र कराया, तस्बीह पढ़ी, दुआ की। वो कहने लगा, कुछ अरसे के बाद आया, शेख रात को ख्वाब में मैंने देखा कि एक जिन कहने लगा कि मैं उस महफिल में बैठा था, उस महफिल में बैठा था, मेरे साथ एक अल्लाह वाला जिन और भी था, वो उस महफिल में बैठा था, उसकी वजह से तमाम अहले महफिल की दुआएं कबूल हुई थी। तो शेख से पूछा, शेख ऐसा था? कहा, सच कहता है, जिसने तुझे ये बात कही उसने तुझे अपना ये नाम बताया होगा। हाँ हाँ, ये नाम बताया। कहा, ये हुलिया भी होगा? कहा, यही हुलिया है। और कहा, वो सच कहता है, अहले महफिल में कोई बंदा इस काबिल नहीं था जिसके लिए वजह से दुआएं कबूल हों। जब जिक्र हुआ, कुछ नेक जिन्नात भी उसमें मौजूद थे। उन नेक जिन्नात में एक जिन ऐसा था जिसकी उम्र लंबी थी, और अल्लाह पाक ने उसकी वजह से सारी अहले महफिल की सारी दुआएं कबूल कर। फरिश्ते आते हैं, जिन्नात आते हैं, नेक लोग आते हैं, सालेहीन आते हैं, और उनकी वजह से दुआएं कबूल हो जाती हैं। बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, अताओं के दरवाजे खुल जाते हैं। मुझे एक जवान की बात याद आई, कहने लगा, मैं आता था तो आप जब कहते थे कि अगर आपकी शादी नहीं भी हुई तो भी दुआएं मांगो, अमल कर लो, अल्लाह तुम्हारे लिए मसाइल पैदा नहीं करेगा। ये आज से कोई 22-25 साल पहले की बात उसने बताई, उससे भी पुरानी। कहा, उस वक्त समझ नहीं आती थी, मैं दुआ मांग लेता था, दिल से नहीं मांगता था, बस ऐसे मांग लेता था, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई। तो मेरे बच्चों का, कहा, आज पता चला कि वो दुआएं मेरे बच्चों के काम आ रही हैं। औलाद जवान हो गई है, मसाइल जवान हो गए हैं। अम्मा फरमाती थी, औलाद जवान हो गई, मसाइल जवान हो गए। अब पता चला कि उसकी मदद की कितनी मुझे अशद जरूरत है, उसकी मदद की मुझे कितनी अशद जरूरत है। हमारे सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, कहने लगे कि हम बाजार में गए, जुमा बाजार लगता था पहले, बाजार में गए तो एक साहब ने हमें आवाज दी नाम दे करके, हम मुझसे कुछ नहीं खरीदते। हमने हैरान हुए कि नाम कैसे जानते। कहने लगे, आप फला नहीं, बीवी का नाम लिया, आप फला हैं। कहा, फला को जानते थे? हम तो उसकी शादी में आए थे। कह रहे, मैं उन्हीं का बेटा हूं। उसने फल फ्रूट का ठेला लगाया हुआ था। कहा, मुझसे कुछ खरीद लें, आज मेरी कोई चीज नहीं बिकी। कहने लगे, जब उसकी शादी हुई थी ना इसके माँ बाप की,
اس کے والد کی جب شادی ہوئی تھی اس شادی میں ہم بھی تھے. ہر خاندان کے لیے جو بھی آئے تھے چاندی کے سیٹ تھے بہترین بنے ہوئے, انہی میں کھانا دیا گیا اور کہا جو کھانا کھائے سیٹ ساتھ لے جائے. کہاں بخت ملا تھا پھر اس کو, کہاں مقدر ملا, اور کہا کہ آدھے لاہور کی جائیداد ان کی تھی, بڑی بڑی مجھے باقاعدہ نام گنوائے. لیکن بیٹا کہتا ہے آج مجھ سے تھوڑا سا سامان لے لے, آج میری کوئی بکری سیل نہیں ہوئی, مجھے کسی نے کچھ خریدا نہیں. یہ اسی کی اولاد تھی جس کے باپ کی شادی پہ جو آیا تھا چاندی ساتھ لے گیا, ساتھ لے جاؤ. اسی میں کھایا, اسی میں پیا, اور وہ سارا سیٹ ہر بندہ ساتھ لے گیا, چاندی کے برتن ساتھ لے گیا. یہ راتیں ہیں منوانے کی, یہ راتیں ہیں لینے کی, یہ راتیں ہیں گڑ گڑانے کی, یہ راتیں ہیں اس کے خزانوں سے عطائیں, بخشش, برکت, بخت, نصیب, مقدر, عافیت, یہ لینے کے راستے بھی ہیں, راتیں بھی ہیں, یہ لینے کے یہ راستے ہیں. اس پہ کیسے توجہ ہوگی, اس پہ کیسے توجہ ہوگی, اور اس کا ادب کیسے ہوگا, اس پہ توجہ کیسے ہوگی اور اس پہ ادب کیسے ہوگا, عظمت کیسے ہوگی. نہ ادب ہوگا جتنی عظمت ہوگی اتنا اس کی برکت ہوگی. ہم نے 3 دن پہلے اللہم اغفر لی کا وظیفہ پڑھا, 3 دن پہلے ابھی رات گزرا یا مسبب الاسباب. آج خوش قسمت ہے, آج پہلی رات ہے جس میں 3 دن ہم مستقل پڑھیں گے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, اور جن کو نہیں آتا وہ صرف یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھیں گے. یہ وہ طاقتور عمل ہے, صرف 12 تسبیحاں صبح شام 12 دن پڑھیں, 12 دن میں فیصلے ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہوئے تیرے حق میں فیصلے پھر تیرے کرنے میں کمی ہے, 12 دن اور پڑھ. نہیں ہوئے پھر 12 دن اور پڑھ, ورنہ تیرے کرنے میں کمی ہے. یہ وہ طاقتور عمل ہے جس کی ابتدا ہم آج سے کر رہے ہیں. یہ وہ طاقتور عمل ہے, اور یہ وہ طاقتور عمل ہے جس کی طاقت اور قوت جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے. یہ بہت غور سے سنیے گا, جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے. اس لیے فرمایا جس کے جنازے میں 40 آدمی ہوں اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت کر دو, اور فرمایا جس محفل میں 70 افراد ہوں اللہ کہتے ہیں ان کی دعائیں قبول کر لو. یہاں تو کتنے بے شمار 70 بیٹھے ہیں. جس مجمع میں جتنا بڑھتا ہوا مجمع ہوتا ہے, ہر کیا درد غم ان کے آپس میں کڑھن وہ ایسی ہوتی ہے کہ رب کے فیصلے کریمی کے, عطا کے, شفقت کے, مہربانی کے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ 12 تسبیح صبح شام گڑ گڑا کے پڑھ لیں, میں جس ترتیب سے بتاؤں 12 دن پڑھ لیں, بولیں اگر پڑھے تو میں ترتیب بتاؤں, وقت نکال کے توجہ سے ڈوب کے, وقت نکال کے توجہ سے ڈوب کے. ہاں, جو ٹوٹ کے پڑھتا ہے, جو ڈوب کے پڑھتا ہے, جو ٹوٹ کے پڑھتا ہے, جو ڈوب کے پڑھتا ہے, وہ فیصلے کروا لیتا ہے. صبح شام اول آخر 12 دفعہ درود شریف یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. کتنا وقت لگتا ہے, کس کا کیا تجربہ ہے, کتنا وقت لگتا ہے اس کے 12 دفعہ پڑھنے میں؟ 40 منٹ, آدھا گھنٹہ, 25 منٹ, چلو 40 منٹ کر لیتے ہیں. توجہ والے, دھیان والے, یکسوئی والے, گڑ گڑا کے پڑھنے والے, 40 دن 12 دن کرنا ہے یہ عمل. 12 دن خواتین ہر حال میں کر سکتی ہیں, 12 دن یہ عمل کرنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. پھر میں ہوں اور اللہ ہو اور کچھ نہ ہو, یکسوئی, دھیان, توجہ. پھر اس کی اجازت دوں, اس کی اجازت دوں. دیوار پہ جس زور سے گیند کو مارتے ہیں اسی زور سے واپس آتی ہے. دنیا کہتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا اس نظام کا جتنا سخت تصور کرتے ہیں, جتنا سخت تصور کرتے ہیں, جتنا سخت تصور کرتے ہیں حفاظت, کفایت, کفالت, برکت, عافیت کا, اتنا جلدی ہمارے کام بن جاتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ جس کے ساتھ اس کا تجربہ وہ ہاتھ کھڑا کرے, یہ ہاتھ ہے, یہ ہاتھ ہے, اونچا کریں ہاتھ. بہت سارے ہاتھ ہیں, بہت سارے. بس اگر نفع زیادہ پانا ہے, خیر زیادہ پانی ہے, تو اس کی برکتیں جو اوپر وعدے ہیں, اس کی رحمتیں جو اوپر وعدے ہیں, اس کی عطائیں جو اوپر وعدے ہیں, اس کی حفاظت, کفایت, کفالت, اس کو اس نیت سے پڑھیں. غیبی نظام آپ کی طرف ایسے لوٹ کے آئے گا سوچ نہیں سکتے. 12 دن کا فیصلہ کر لیں.